الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والقرآن الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الحبيب الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ واغثنی وادرکنی یا سیدی یا حبیب اللہ. محترم دوستو، عزیز و بزرگوں، آج 8 ربیع الاول شریف ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے. چوتھے دن بروز منگل 12 ربیع الاول شریف ہے. آمد مصطفیٰ کریم کا وہ بابرکت دن ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو پوری کائنات کے لیے بھیجا ہے، نہ کہ صرف ہمارے اور آپ کے لیے بھیجا ہے. بھیجا بھی پوری کائنات کے لیے ہے اور کچھ اوصاف جمیلہ عطا کر کے اپنے محبوب کو بھیجا ہے. ان صفات کریمہ میں سے ایک صفت رحمت للعالمین ہے. اللہ نے فرمایا، پیارے ہم نے آپ کو بھیجا ہے مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت کاملہ بنا کر بھیجا. ساری کائنات کے لیے رحمت کاملہ بنا کر بھیجا ہے. اب 2 باتیں ہیں اس آیت کریمہ میں. ایک یہ نہیں فرمایا کہ میں نے آپ کو بھیجا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کو بھیجا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بھیجا اسے دیا جاتا ہے جو پہلے کہیں اور موجود ہوتا ہے. یہی بتانا ہے کہ پہلے کہاں تھے، کیا کر رہے تھے، پھر کہاں آ گئے. کیونکہ بھیجنے کے لیے ضروری ہے پہلے کہیں اور ہو پھر کہیں اور بھیجا جائے. جہاں وہ تھے وہ آپ کے موجودیت کا تقاضا کچھ اور تھا. جہاں عالم دنیا میں تشریف لے آئے 12 ربیع الاول شریف، یہاں آمد رسول کا تقاضا کچھ اور تھا. اب میں دونوں تقاضے بیان کرتا ہوں تاکہ واضح ہو جائے کہ محبوب کو لامکاں سے بھیجا گیا ہے. اور اس آیت کریمہ میں اللہ، لڑکے پڑھے لکھے ہیں، اللہ حصر کے لیے ہے. حصر کے اندر اختصاص ہوتا ہے. اس کا معنی ہے کہ پیارے پوری کائنات کے ذرے ذرے کے لیے فقط میں نے آپ کو رحمت کائنات بنا کر بھیجا.
دیکھو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عالم دنیا میں تشریف لاتے رہے، تبلیغ دین کرتے رہے، دعوت دین دیتے رہے اور اللہ کے احکام پہنچاتے رہے۔ کسی کا لقب ہے موسیٰ کلیم اللہ، کسی کا لقب ہے ابراہیم خلیل اللہ، کسی کا لقب ہے یوسف جمال اللہ، کسی کا لقب ہے آدم خلیفۃ اللہ، کسی کا لقب ہے عیسیٰ روح اللہ۔ میرے محبوب کے کئی لقب ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ وہ روح اللہ ہے اور یہ حبیب اللہ ہے۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کسی کے لیے اللہ نے ان کے صحائف میں، ان کی کتابوں میں یہ نہیں فرمایا کہ اس نبی، اس رسول کو میں نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، ہرگز نہیں۔ اگر رحمت للعالمین کا اعلان فرمایا ہے فقط اپنے محبوب کے لیے فرمایا، کہیں ثابت نہیں کہ عیسیٰ رحمت للعالمین، موسیٰ رحمت للعالمین، آدم رحمت للعالمین، یوسف رحمت للعالمین، حضرت ابراہیم رحمت للعالمین، ہرگز نہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب بھی یہی ہے اور تمام عالمین کے لیے رحمت مجسمہ بھی یہی ہے۔ اس لیے یہ تخصیص محبوب کریم علیہ السلام کو عطا فرمائی، یہ اختصاص، یہ خصوصیت اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے۔ لہذا رحمت کاملہ، رحمت مجسمہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام ہیں، اور کن کے لیے ہیں؟ عالمین کے لیے۔ عالمین جمع عالم کی ہے، عالم کے معنی ما سوی اللہ، اللہ کی ذات کے سوا جو کائنات موجود ہے، جہاں جہاں موجود ہے وہ کسی نہ کسی عالم میں ہے، تو ما سوی اللہ کو عالم کہتے ہیں۔ تو سرکار کو ایک جہان کے لیے عالم نہیں بنایا، کل جہانوں کے لیے رحمت بنایا، کل جہانوں کے لیے۔ 18,000 جہان مشہور ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت کاملہ بنا کر بھیجا ہے۔ امرا بھیجا ہے تو دو باتیں میں نے کی ہیں کہ ہم نے بھیجا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ وما ارسلتک الا رحمت للعالمین، نہیں بھیجا میں نے مگر رحمت تمام جہانوں کے لیے۔ فرمایا وما ارسلناک، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو۔ ہم نے یہ صیغہ جمع ہے، تو اس کے اندر جمع سے کون مراد ہے؟ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی صفات کی کثرت ہے، ذات کی وحدت ہے، کہ ہم نے یعنی میری ذات نے، میرے کل صفات نے تجھے وہاں سے یہاں بھیج دیا۔ معلوم تھا دنیا میں آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ذات کے قرب میں تھے، اللہ تعالیٰ کے صفات کے قرب میں تھے، وہاں سے 70,000 نور کے پردے پہنا کر آخری لباس بے مثل بشریت مطہرہ پہنا کر عالم دنیا میں بھیجا، اور پہلے محبوب کو اپنے پاس نور بنا کر اپنے پاس رکھا، اپنے پاس رکھا۔ سرکار نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ سوال پیدا ہوتا تھا کہ کس نور سے پیدا فرمایا؟ نور سے تو پیدا فرمایا کہ نور پیدا فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اور نور محمدی کس سے پیدا ہوا؟ تو فرمایا انخ،
انا نور من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے ہوں، میں اللہ کے نور سے نور ہوں، اللہ کے نور سے نور ہوں۔ اللہ نے جب اپنا پہلا جلوہ دکھایا تو پہلا جلوہ دکھا کر حقیقت محمدیہ کا ظہور فرمایا، تو پہلا نور میں ہوں۔ تو حضرت جابر کو فرمایا کہ یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر اللہ نے ساری کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے تیرے نبی کریم کے نور کو اپنے نور ذاتی سے پیدا فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ محبوب سب سے پہلے نوری صورت میں موجود تھے، نوری صورت میں موجود تھے، نوری کیفیت میں موجود تھے، کچھ بھی نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا۔ سرکار نے تفصیل سے فرمایا ولم یکن فی ذلک الوقت لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا شمس ولا قمر ولا ارض ولا انس ولا جن، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا جب میرا نور تھا آسمان نہیں تھے، جب میرا نور تھا لوح محفوظ نہیں تھی، جب میرا نور تھا قلم تقدیر نہیں تھی، جب میرا نور تھا اللہ کا عرش بھی نہیں تھا، جب میرا نور تھا جنت بھی نہ تھی، حوران جنت بھی نہ تھے، آسمان بھی نہ تھے، ستارے بھی نہ تھے، سورج بھی نہ تھا، چاند بھی نہ تھا، زمین بھی نہ تھی، کائنات بھی نہ تھی، کچھ نہیں تھا، میں تھا، بس میں تھا۔ فرمایا کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہ تھا، میں تھا، کچھ نہ تھا۔ اب معلوم ہوا جب کچھ نہ تھا یہ نور، نور محمدی کہاں تھا اور کیا کرتا رہا ہے، کہاں تھا اور کیا کرتا رہا ہے۔ جنہوں نے عمرہ کیا ہوگا یا حج کیا ہوگا ان کو پتہ ہے کہ جب مکہ شریف میں جاتے ہیں تو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، گول چکر لگاتے ہیں 7، تو وہ طواف بنتا ہے 1، تو گول چکر لگاتے ہیں بیت اللہ کا۔ تو جب کچھ نہ تھا سرکار نوری کیفیت میں تھے تو کیا کرتے تھے؟ فرمایا وذالک النور یدور بالقدرت حیث شاء اللہ تعالی، اللہ نے جہاں چاہا میرا نور طواف کرتا تھا، اور تو کچھ نہیں تھا، خدا تھا، تو خدا کا نور مصطفیٰ طواف کرتا رہا۔ اور کچھ نہیں تھا، اور کچھ نہیں تھا کہ عرش ہو، عرش کا طواف ہو، جنت ہو، جنت میں طواف ہو، لوح و قلم ہو، وہاں طواف ہو، کچھ نہ تھا، اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ محبوب کو کہ نور کو دیکھتا رہا، محبوب خدا کی ذات کو دیکھتے رہے، تو دیکھ کر سرکار نے کہ نور نے طواف شروع کر دیا، اور دوران طواف ہو رہا ہے، گول چکر ہو رہا ہے۔ اب وہ کیفیت ان کو معلوم کہ جس کو دیکھتے رہے اور اس کا طواف کرتے رہے، یا طواف کرنے والا جانے یا جس کا طواف ہوتا رہا وہ جانے۔ طواف کرنے والا جانے یا جس کا طواف ہوتا رہا وہ جانے۔ بیت اللہ ایک چہار دیواری بنا ہوا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا ہے، تو یہ یہاں دھرتی پر ہے، وسط زمین، مرکز زمین پر ہے، لیکن وہ اللہ کی ذات کہاں ہے کوئی نہیں بتا سکتا کہ وہ کہاں ہے۔ جہاں ہے تو وہ وہی بتا سکتا ہے جس نے اس کا طواف کیا ہے۔ لہذا طواف کرنے والا جانے کہ حسن خدا کو دیکھتے رہے، طواف بھی کرتے رہے، یا جس کا طواف ہوا ہے وہ جانے کہ وہ محبوب کے نور الانوار کو دیکھتا بھی رہا، اور محبوب کو دیکھتا رہا، وہ طواف کرتا رہا، یہ اس کو دیکھتا رہا۔ اللہ جانے کتنی ہزاروں سال گزر گئے، کتنی لاکھوں سال گزر گئے کہ مخلوق کے پیدا کرنے کا بھی ارادہ ہی نہیں، تو یہ طواف جاری رہا، نوری کیفیت میں اللہ تعالیٰ کا طواف جاری رہا۔ تو کتنی حد تک
کتنی نہیں بتا سکتے، کتنی مدت نہیں بتا سکتے، کیونکہ کتنے وقت نہیں بتا سکتے، کیونکہ وقت ہے چاند اور سورج کے ساتھ۔ سورج نکلے گا دن کا وقت شروع ہو جائے گا، اور سورج غروب ہو جائے گا رات کا وقت شروع ہو جائے گا، چاند نکل آئے گا۔ جب چاند نہیں تھا، سورج نہیں تھا، وقت کہاں تھا؟ جب چاند ہی نہیں تھا، سورج ہی نہیں تھا، وقت کہاں تھا؟ سب سے پہلے ثابت ہوا کہ سرکار وقت کے بھی محتاج نہیں ہے، سرکار وقت کے بھی محتاج نہیں ہیں، وہ وقت سے بالا تر ہیں۔ لہذا کروڑوں سال گزر گئے اللہ کے علم میں، لاکھوں سال گزرے اللہ کے علم میں، تو سرکار وہاں رہے۔ پھر وہ اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، سرکار نے فرمایا میرے نور کی شعائیں ظاہر فرمائیں، پھر کلام تقدیر کو بنایا، لوح محفوظ کو بنایا، اپنے عرش کو بنایا، جنت کو بنایا، ستاروں کو بنایا، سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، آسمانوں کو بنایا۔ سرکار بڑی تفصیل سے شمار کرتے گئے تو معلوم ہوا یہ سب کچھ بعد میں ہوا ہے، محبوب پہلے۔ یہ سب کچھ بعد میں ہوا، محبوب پہلے۔ اسی طرح آدم علیہ السلام جہاں سے بشریت کی ابتدا ہے، آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی بشر نہیں، ان سے ابتدا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کنت نبیم و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی موجود تھا جب کہ آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان گوندے جا رہے تھے، میں پہلے موجود تھا، اور 14,000 سال میں پہلے موجود تھا۔ اب جب ہمارے بابا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 14,000 سال پہلے سرکار موجود تھے، تو معلوم ہوا اگر بشر ہوتے تو بشر تو بعد میں ہیں سارے، یہ جو پہلے ہے معلوم ہوا یہ نور ہے، نور ہے، نور ہے۔ اگر سرکار بشر ہوتے تو پھر پہلے نہ ہوتے، وہ پہلے موجود ہیں۔ بشر کی ابتدائی بشریت جو مبدأ بشریت ہے، جس سے ابتدا بشریت کی ہے، وہ بابا ہے ساری اولاد آدم کا، وہ بابا ہے، وہ بابا اول تو بعد میں ہے۔ مصطفیٰ تو 14,000 سال پہلے موجود ہیں۔ معلوم ہوا کہ بشریت سے اس وقت متصف نہ تھے، وہ نور ہی تھے، نور ہی تھے، نور ہی تھے۔ تو وہ پہلے تھے، ساری کائنات سے پہلے تھے۔ تو جب پہلے تھے تو انبیاء کو بھیجا، اپنے اپنے زمانہ میں وہ تشریف لاتے رہے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لے آئے، سرکار دنیا میں بعد میں آئے۔ جب آخری رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے وقت پر، مقرر وقت پر آسمانوں پر تشریف لے گئے، زندہ تشریف لے گئے، اور اب تک وہ زندہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ابھی میں نے یہ کہا نا کہ اب تک وہ زندہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے مجھے ایک اور مسئلہ سمجھ آیا کہ ابھی تک وہ آسمانوں پر زندہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جب آسمانوں پر زندہ بیٹھے ہیں، بشری لباس میں ہیں، بشر بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، ارے بشر کو کھانے پینے وغیرہ وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تو ہزاروں سال گزر گئے بغیر کھانے پینے کے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اگر وہ بشر بے مثل وہ اگر کھانے پینے کا محتاج نہیں ہے پھر بھی ہے، یہ بھی کھانے پینے کا محتاج نہ ہو تب بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ آدم علیہ السلام وہ پہلے بشر ہیں، تو اس سے پہلے سرکار موجود تھے، نہ کھانے کے محتاج نہ پینے کے محتاج۔ عیسیٰ علیہ السلام وہاں موجود ہے اور زندہ موجود ہے، اور جب وہ چاہتا ہے زمین پر بھی آ جاتا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب چاہتے ہیں وہ زمین پر بھی آ جاتے، سچی بات ہے، وہ زمین پر آ جاتے۔ حالانکہ قرب قیامت میں وہ آئیں گے، ظاہر ظہور آئیں گے، اور وہ رسول اللہ کی شریعت کی اشاعت کریں گے، اور سرکار فرماتے ہیں دوف نمائی
سرکار فرماتے ہیں جب وہ ان کا وقت آخر آئے گا تو میرے روضے میں میرے ساتھ دفن کیے جائیں گے۔ یہ رسول اللہ نے پہلے پیشین گوئی فرمائی ہے، وہ قیامت کے قریب آئیں گے، لیکن اب بھی جب چاہتے ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ اب میں ثابت کروں کہ وہ کس طرح آ جاتے ہیں۔ سنو بھائی، جب یہ میں ثابت کر دوں کہ وہ تشریف لے آتے ہیں، اب بھی آتے ہیں، تو اگر وہ آسمانوں سے جو لاکھوں میلوں کا فاصلہ ہے وہ بغیر کسی سواری کے اپنی پرواز نبوت سے آ بھی جاتے ہیں، چلے بھی جاتے ہیں، تو میرے مصطفیٰ کریم بطریق اولا روض اطہر سے ہمارے پاس آ بھی جاتے ہیں، چلے بھی جاتے ہیں۔ ہاں بھائی، اب میں ثابت کرتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے آتے۔ سنو بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے ہیں، کعبہ کا طواف فرما رہے ہیں۔ سرکار کا احسان ہے کہ کعبہ کا طواف فرمایا تو غلاموں نے سنت رسول کی سمجھ کر اس کا طواف کر رہے ہیں، اگر سرکار اس کا طواف نہ کرتے تو کوئی طواف بھی نہ کرتے۔ یہ سرکار کا اس پر احسان۔ اب وہ سرکار طواف کر رہے ہیں بیت اللہ کا، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، وہ طواف ہو رہا، تو طواف کرنے کے درمیان میں سرکار نے فرمایا وعلیکم السلام یا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم آپ پر سلام ہو۔ حضرت امیر عمر ساتھ تھے، وہ دائیں دیکھتے ہیں بائیں دیکھتے ہیں، کوئی نظر نہیں آ رہا۔ سرکار نے کس کو فرمایا؟ جب طواف ختم ہوا انہوں نے عرض کہ حضور کس کو فرمایا؟ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام مجھے دیکھ کر آسمانوں سے نیچے آ گئے تھے، وہ میرے ساتھ طواف کر رہے تھے، اس نے مجھے سلام کیا، میں نے اس کو جواب دیا ہے، معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ تشریف لاتے ہیں، بلکہ ایک عیسیٰ نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی آتے ہیں، سارے نبی آتے ہیں، اللہ کی قسم ہے ہر سال آتے ہیں۔ ان علماء کو علم نہیں ہوتا ہے، ان کو معلومات نہیں ہیں، جوہل طبقہ ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ حدیثوں میں یہ آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء یحجون معکم ویلبون معکم، فرمایا انبیاء تشریف لاتے ہیں میرے غلاموں، تمہارے ساتھ حج بھی ادا کرتے ہیں، لبیک لبیک بھی کہتے، تم نہیں دیکھتے وہ تو دیکھتے ہیں۔ دکھائے تو انبیاء علیہ السلام اب بھی تشریف لاتے ہیں، ہر سال آتے ہیں۔ اگر انبیاء ہر سال آ جاتے ہیں تو خوش قسمت وہ بھی غلام ہے جس کے پاس رسول اللہ روض اطہر سے تشریف لے آتے ہیں۔ اور یہی دعا کیا کرو کہ پہلے تشریف لائے، ورنہ موت کے وقت تو ضرور تشریف لائے۔ امام سیوطی فرماتے ہیں الحاوی الفتاوی میں کہ غلام کا عاشق کا روح نہیں نکلتا جب تک روح نکلنے سے پہلے زیارت مصطفیٰ نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اس عالم دنیا میں جب بھیجا ہے تو کیا بنا کر بھیجا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے، اس حال میں بھیجا ہے کہ پوری کائنات کے ذرہ ذرہ کے لیے رحمت کاملہ، رحمت مجسمہ بنا کر بھیجا ہے۔ اب جب پوری کائنات کے لیے آپ رحمت ہیں تو معلوم ہوا کہ پوری کائنات آپ کے رحمت کی محتاج ہے، آپ کی رحمت کی محتاج ہے۔ دیکھو ایک شیخ ہو، پیر ہو، ولی ہو، اس کو کہتے ہیں حضور کرم فرمائیں، حضور رحمت کی نگاہ فرمائیں۔ ارے یہ تو پیر ہے، شیخ ہے، وہ تو سید کائنات کی ذات ہے،
وہاں بھی عرض کیا کرو تو سب کے لیے رحمت ہے، کچھ چھینٹا ہم پر بھی برسا دے۔ وہاں بھی عرض کیا کرو کہ پیارے تو مجسم رحمت کائنات ہے، ہم بھی مستحق کے رحمت ہیں، کچھ ذرہ رحمت کا حصہ ہم کو بھی عطا فرما دے۔ وہ سب کے لیے رحمت ہے۔ اور رحمت کے معنی کیا ہے؟ کوئی لڑکے پہ تعلیم یافتہ ہیں پتہ نہیں۔ اور رحمت و رقت القلب، تحذیب تعظیم میں آیا کہ رحمت کے معنی دل کا نرم ہونا۔ محبوب کریم جیسا دل کا نرم پیدا ہی نہیں ہوا ہے، ایسا نرم دل کوئی ہے ہی نہیں، ایسا کریم کوئی ہے نہیں، ایسا رحیم کوئی ہے نہیں، ایسا رحمت کوئی ہے نہیں۔ تو رقت القلب، دل کا نرم ہونا۔ شرح تہذیب نے بڑی گفتگو کی ہے، وہ کہتے خدا کے لیے رحمت حقیقی معنی میں نہیں کہہ سکتے۔ یہ جو آیا نا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، جو رحم کرنے والا مہربان ہے، تو اس کے اندر جو رحمت کا مفہوم ہے تو یہ حقیقی معنی خدا پر اطلاق نہیں ہو سکتا، مجازی معنی لیں گے تفضل و احسان، لیکن حقیقی معنی سرکار کے لیے ہے، کیونکہ رقت القلب، دل کا نرم ہونا، وہ سرکار کا دل ہے، خدا تو دل سے پاک ہے۔ بنا بری رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقط آپ ہی رحمت للعالمین ہیں، کوئی کائنات میں اور نہیں آیا رحمت للعالمین بن کر، نہ قیامت تک کوئی رحمت للعالمین بن سکتا ہے، نہ وہ بنا سکتا ہے، نہ کوئی رحمت للعالمین بن سکتا ہے، نہ وہ بنا سکتا ہے۔ بنایا تو ایک کو بنایا، بنایا تو اپنے حبیب محبوب کو بنایا۔ ایک ہے رسول اللہ کا مجسم رحمت ہونا۔ جب مجسم رحمت ہے کہ جس میں اطہر بھی رحمت ہے، تو کہنا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک بھی رحمت، یہ بھی تو جس میں مصطفیٰ کا حصہ ہے۔ آپ کہو رحمت، کہو چشمان مصطفیٰ رحمت، چشمان مصطفیٰ رحمت، لبہائے مصطفیٰ رحمت، بینی مبارک رحمت، اور رخسار مبارک رحمت، داڑھی مبارک رحمت، داڑھی مبارک بال بال رحمت۔ زلفیں مبارک رحمت، ہر زلف مبارک رحمت، ہر زلف مبارک بال بال مبارک رحمت، رحمت بال بال رحمت، زلفیں رحمت، زلفوں کا بال بال رحمت، داڑھی مبارک رحمت، داڑھی مبارک بال بال رحمت، دندان مبارک رحمت، زبان مصطفیٰ رحمت۔ سرکار کے ہاتھ مبارک رحمت، سرکار کے بازو مبارک رحمت، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک رحمت، آپ کی پشت پاک رحمت، آپ کے منہ مبارک رحمت، آپ کے قدم مبارک رحمت، آپ سر سے لے کر قدم پاک تک مجسم رحمت رحمت رحمت۔ آپ کا سر اقدس سے لے کر پاؤں مبارک تک آپ رحمت، آپ رحمت۔ ایک تو یہ ہوا، ایک یہ ہے کہ کوئی بیمار ہو جائے تو رحم کرنے والا اس پر رحم کرتا ہے۔ بچہ بیمار ہو جائے، والدین کو بڑا رحم آتا ہے، وہ اس کے لیے راحم ہوتے ہیں، رحم کرنے والے ہوتے ہیں کہ بچے کو شفا ہو جائے۔ اسی طرح کوئی مصیبت میں آ جائے تو والدین اگر پہنچ جائیں بڑا رحم کرتے ہیں کہ میرا بچہ اس مصیبت سے چھوٹ جائے۔ اللہ حاضر کیا، یہ تو والد اپنے اولاد کے لیے یہ رحم بنا ہے۔ اللہ نے فرمایا
کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ رحمت مصدر ہے، یہ مبنی للفاعل ہے، اس کا معنی اے حال کونک راحما للعالمین، پیارے ہم نے تجھے اس حال میں تجھے بھیجا کہ تو خود ہر ایک پر رحم کرنے والا تو ہے۔ یہ لڑکے یاد کرو، یہ رحمت مصدر ہے اور مصدر مبنی للفاعل ہے، بمعنی راحم ہے۔ امام المحققین علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح المعانی میں یہی تفسیر فرمائی ہے، اے حال کونک، اے حال کونک راحما للعالمین، راحما للعالمین، پیارے تجھے میں نے اس حال میں بھیجا ہے کہ سارے جہانوں کے ہر ایک پر رحم کرنے والا فقط تو ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ سب پر رحم کرنے والے ہیں، سب پر رحم کرنے والے ہیں۔ جب وہ رحم کرنے والے ہیں، اگر کسی تکلیف زدہ کی تکلیف کا یا تکلیف میں مبتلا شخص کا علم نہ ہو، کیسے رحم کریں گے؟ معلوم ہوا ہماری ساری مصیبت تکلیفوں کا اس کو علم ہے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ کہ محبوب کی بارگاہ میں اپنے حال زار کو فریاد کرو، سرکار کو خبر نہ ہو، نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ راحم ہے، رحم کرنے والا ہے، اور جس پر رحم کرے گا اس کا علم نہیں تو رحم کیسے کرے گا؟ ہر ایک کا اس کو علم ہے۔ مجھ پر رحم کرنے والا میرا بھی علم ہے، صوفی اکرم صاحب کا بھی علم ہے، امام کا بھی علم ہے، ملک صاحب بیٹھے ہیں سامنے ان کا بھی علم ہے، حاجی فریدی صاحب بیٹھے ہیں اس پر بھی، جتنی حضرات بیٹھے ہو، جتنی کائنات ہے اس صورت میں، سب کا علم ہے کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، اس پر بھی رحم کرنا، اس پر بھی رحم کرنا۔ وہ پوری کائنات کا علم رکھتے ہوئے ہر ایک پر رحم کرنے والا ہے۔ نمبر 2، اگر وہ ہماری فریاد کو نہ سنے تو کیسے رحم کرے گا؟ لہذا ہم جب کوئی فریاد کرتے ہیں وہ اپنے کانوں مبارک سے سنتا ہے، وہ دور کی آواز کو سننے والا ہے، جیسے جہاں بھی ہم ہوں وہ سننے والا ہے۔ اللہ نے اس کو اپنی قوت سامعات کی تجلی عطا فرمائی ہے، تو سامع القریب والبعید، سامع القریب والبعید، سامع القریب والبعید، وہ نزدیک والوں کی بھی آواز سنتا ہے، دور والوں کی بھی آواز سنتا ہے، لہذا سن کر کہتا ہے جی میرا غلام تو کیا کہتا ہے؟ جی میرا غلام، جی میرا غلام، خدا کرے مجھے بھی تجھے بھی کہیں جی میرا غلام، جی میرا غلام، جی میرا غلام تو کیا کہتا ہے؟ دکھیا ہے دکھ مٹاؤں، تکلیف والا ہے تکلیف مٹاؤں، مصیبت میں ہے مصیبت مٹاؤں، کس حال میں ہے بتا اپنا حال تو بتا، میں تو تیرے حال سننے والا بھی ہوں، مداوا کرنے والا بھی ہوں۔ دکھیا جو پکارتا ہے سرکار دکھیا کی آواز سنتے ہیں، بیمار پکارتا ہے سرکار بیمار کی آواز سنتے ہیں، جو مصیبت زدہ ہے اس کی آواز سنتے ہیں، جو فریادی ہے اس کی آواز سنتے ہیں، کیونکہ اگر نہ سنیں رحم کیسے فرمائیں گے؟ معلوم ہوا پوری کائنات کے آوازیں سننے والا بھی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی یہاں کسی تکلیف میں مبتلا ہے اور وہ وہاں تشریف فرما ہے، تو اگر یہاں نہ آ سکے تو پھر کیسے اس کا دکھ دور ہوگا؟ سرکار وہاں سے تشریف بھی لاتے ہیں، تشریف بھی لاتے ہیں۔ وَيَسِيرُ فِي أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ آسمان و زمین کے جہاں چاہتے ہیں سیر فرماتے ہیں، خبر فرماتے ہیں۔ معلوم ہوا وہ تشریف بھی لاتے ہیں لیکن دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔
تو ضرور تشریف لاتے ہیں، ان کو دیکھنے والی آنکھ چاہیے، آنکھ چاہیے، آنکھ چاہیے، آنکھ چاہیے۔ وہ ہر وقت دیکھ رہے ہیں، ہر آن دیکھ رہے ہیں، وہ موجود ہو جاتے ہیں، وہ موجود ہیں بھی صحیح، لیکن آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے۔ آنکھ والا میرا فرید پاک ہے، آنکھ والا میرا خواجہ ذوالفقار پاک ہے، آنکھ والا حضرت سیرانی بادشاہ ہے، آنکھ والا حضور گنج شکر ہے، آنکھ والا کبر عالم مہاروی ہے، آنکھ والا جو ہے نا وہ حضرت داتا غریب نواز حجویری ہے۔ یہ آنکھ والے ہیں اور آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جب دیکھتے ہیں تو پھر وہ کرم فرماتے ہیں، جب کرم فرماتے ہیں تو مالا مال فرماتے ہیں۔ ہم بھی ان کی رحمت کے محتاج ہیں، کیونکہ وہ راحم ہیں، رحم کرنے والے ہیں، ہر ایک پر رحم کرنے والے ہیں۔ تو ہر ایک پر رحم کرنے والے جب ہیں، جب ہم فریاد کریں وہ ہم پر رحم کرتے ہیں، ہر وقت ہر آن ان کا رحم کرنا ان کا مقام ہے، وہ ہر وقت تیار ہیں، کوئی بلائے تو صحیح، دیکھو وہ کرم فرماتے ہیں کہ نہیں۔ میں بھی ان کی رحمت کا محتاج ہوں، وہ رحم فرماتے ہیں۔ جتنی آپ بیٹھے ہیں آپ بھی ان کی رحمت کے محتاج ہیں، جتنی آپ بیٹھے ہیں آپ بھی ان کے رحمت کے محتاج ہیں۔ اگر ہمارے ہاں پولیس افسر ہیں تو وہ بھی ان کی رحمت کے محتاج ہیں، پولیس والے ہیں وہ بھی ان کی رحمت کے محتاج ہیں۔ یہ بھی تو امت رسول ضرور ہیں، ہم بھی امت رسول ہیں، یہ بھی امت رسول ہیں، ہو سکتا ہے ان کے اندر ہم سے زیادہ محبت پائی جائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سب پر راحم ہیں، حال کونک راحما للعالمین۔ پیارے ہم نے تجھے بھیجا ہے، اس حال میں بھیجا ہے، ساری کائنات پر رحم کرنے والا بنا کر بھیجا، ساری کائنات پر رحم کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، ساری کائنات پر رحم کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ہر وقت رحم کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ قیامت تک رحمت للعالمین ہے، قیامت تک راحم للعالمین ہے۔ جب قیامت تک رحم کر رہا ہے تو رحمت کرنے والے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے، لہذا قیامت تک وہ زندہ جاوید موجود ہے۔ قیامت تک وہ زندہ جاوید موجود ہے، اور وہ جہاں چاہیں تشریف لاتے ہیں۔ جس طرح شب معراج انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی مزارات چھوڑ دی ہے اور چھوڑ کر وہ مسجد اقصی میں جمع ہو گئے تھے ہمارے نبی کریم کے انتظار میں، تو وہ بغیر سواری کے پہنچ گئے تھے۔ وہ تو سرکار کے غلام ہیں، سرکار ان کے ہم سب کے آقا ہیں، اگر غلام پہنچ گئے ہیں تو آقا کا کریم بطریق اولا پہنچ جاتے ہیں۔ تم پکارو تو صحیح، یا رسول اللہ سے پکارو تو صحیح، یا نبی اللہ سے پکارو تو صحیح، یا محبوب اللہ سے پکارو تو صحیح، یا حبیب اللہ سے پکارو تو صحیح، یا رحمت للعالمین سے پکارو تو صحیح۔ پکارنا تمہارا کام ہے، رحمت کرنا اس کا کام۔ بہرحال سرکار راحم للعالمین ہیں، کائنات کے ذرے ذرے پر رحم کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ تو عالمین کے اندر تو سب موجود ہیں۔ آخری بات کر کے میں ختم کر رہا ہوں کہ جب آخرے میں سب پر رحم، عالمین کے پر رحم کرنے والے ہیں، تو عالمین کے اندر ماننے والے بھی ہیں، نہ ماننے والے بھی ہیں، وہ بھی تو عالمین میں ہیں، کیا ان پر بھی رحمت ہوتی ہے؟ عالمین میں تو سب ہیں، ماننے والے بھی ہیں، نہ ماننے والے بھی ہیں۔ تو یاد رکھیں اس کے دو جواب ہیں، ایک جواب یہ کہ وہ عالمین میں جو مستحق کے رحمت ہیں اس پر رحم فرماتے ہیں،
جو مستحق رحمت ہیں، جو مومنین ہیں اور سرکار کو ماننے والے ہیں، سرکار کے کمالات کو ماننے والے ہیں، ان پر رحمت ہوتی ہے، ان کے لیے آپ کرم فرماتے ہیں۔ ایک جواب یہ، دوسرا جواب یہ ہے کہ ایک وجہ سے تھوڑا ان کو نفع رحمت مل جاتا ہے نہ ماننے والوں کے لیے، وہ عالم دنیا تک بس۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ نے واضح فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ پیارے یہ عذاب، ان کو عذاب کے مستحق بھی ہیں، میں ان کو عذاب کیوں نہیں دیتا کہ انت فیہم، تو جو بیٹھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، وا شان مصطفیٰ، وا مقام مصطفیٰ، وا عظمت مصطفیٰ، وا رحمت مصطفیٰ۔ وما كان الله وما كان ليعذبهم وانت فيهم۔ پیارے میں ان کو کیسے عذاب دوں اگرچہ مستحق کے عذاب ہیں، لیکن کیا کروں وانت فيهم، تو جو بیٹھا ہوا ہے تو مجھے نہیں سجتا کہ تو بھی ہو عذابی دو۔ وانت فيهم وہ قیامت تک وانت فیہم، قیامت تک وانت فیہم، قیامت تو ان میں ہے۔ اس لیے جب تو ہے تو دنیا میں عذاب میں نہیں دیتا ہوں، آگے تو ضرور ملے گا، خالدین فیہا، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، لیکن دنیا میں معذب نہیں کرتا کہ تو موجود ہے۔ باقی نبیوں کی میں نے قوموں کو جو نہ ماننے والے تھے عذاب دے دیا، ہلاکت دے دی، وہ تو وہ تھے، تو وہ نہیں، تو میرا محبوب۔ تو میرا محبوب ہے، میں نے تجھے دیکھنا ہے، ان کو کیا دیکھنا ہے؟ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم۔ اللہ کے لائق شان نہیں کہ اللہ ان کو عذاب میں دنیا میں مبتلا کر دے، ان کی شکلیں بدلا دے، ان کو بھولو بندر بنا دے، ان کو ریچھ بنا دے۔ نہیں، یہ پہلی امتوں کے لیے تھا، تیری وجہ سے شکلیں نہ بدلیں گی کہ تو جو موجود ہے، اس عذاب میں نہ دوں گا، دھسا کر زمین میں نہ لے جاؤں گا، تو جو موجود ہے۔ پیارے میں نے تجھے دیکھنا ہے، یہ دنیا میں ذرا نفع رحمت کا یہ ملا ہے، آگے تو نفع نہیں ہے، لیکن دنیا میں کیونکہ راحم للعالمین، ہر عالم کے لیے جو راحم ہیں وہ بھی تو عالمین میں ہیں۔ اگر وہ رزاق ہو کر سب کو رزق دے رہا ہے، یہ راحم ہو کر اتنا رحم تو فرما رہا ہے۔ تو یہ سب پر رحم فرما رہے ہیں، سب پر کرم ہو رہا ہے، سب پر رحم کرنے والا ایک راحم ہے، راحم ایک ہے، اور جن پر رحم ہے وہ کثیر ہیں، اس ایک کی رحمت سب کے لیے کافی، سب کے لیے کافی۔ جتنی آپ بیٹھے ہیں، جتنی کائنات باقی ہے، سب کے لیے اس ایک کی رحمت کافی ہے، وہ ایک سب کے لیے کافی ہے، میرے لیے، آپ کے لیے، کائنات کے لیے وہی کافی، وہی کافی، وہی کافی۔ اب ڈھائی بج گئے ہیں میرے خیال، اگر محترم ڈی ایس پی صاحب تشریف لائے ہیں تو تشریف لائیں، اگر چند کلمات وہ فرمانا چاہتے ہیں تو درست ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اگر معاف کرنا، میں اٹھ نہیں سکتا ہوں، ایسے نہ کیا کریں آپ، ایسے نہ کیا کریں۔ آپ کرسی پر بیٹھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اس بات پہ بڑا خوش ہوں کہ مجھے
مختار درانی صاحب کی موجودگی میں بات کرنے کا موقع ملا، تو آپ میں سے شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا کہ میرا مظہر صاحب سے اور مختار درانی صاحب سے بہت عرصے کی ایک عقیدت مندانہ ایک بھائی چارہ ہے، ایک عقیدت ہے. تو مجھے آج یہاں آ کے ذاتی طور پہ بہت خوشی ہوئی ہے. میری 2-4 منٹ کی گزارشات ہوں گی، کیونکہ گورنمنٹ آف پنجاب کا، ہمارے آئی جی پی صاحب، ڈی آئی جی صاحب، ڈی پی او صاحب کا یہ ویژن ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جس طرح ایک پولیس اسٹیشن سے یا پولیس سے ایک پتہ نہیں خوف آتا ہے، کہ جس طرح ابھی بڑی مہربانی سمجھتا ہوں کہ مختار درانی صاحب بھی ہمیں کہہ رہے تھے کہ شاید پولیس والوں کو بھی انہوں نے امت میں شامل کر لیا. ہم بھی آپ کے بھائی ہیں، انسان ہیں، آپ ہی کے بھائی ہیں. تو اگر آپ ہمارے قریب آ کے دیکھیں تو شاید جو جس طرح آپ نے بتایا کہ عید میلاد النبی کا کوئی پروگرام ہو یا عشق رسول ہو، تو شاید اللہ پاک کی توفیق ہے، اللہ پاک دلوں کے بھید جانتا ہے. تو شاید مجھے پورا یقین ہے اس بات پہ کہ میں حضرت صاحب کی بات کو تھوڑا سا 1 منٹ کے لیے آگے بڑھاؤں گا کہ اب ان جتنا نالج تو کسی کے پاس نہیں ہو سکتا، لیکن میری بات میں بھی دل میں ایک بات تھی، میں نے کہا کہتا چلوں ایک حاضری لگ جائے گی کہ میں تو اپنے آپ کو مطلب اتنا بلیسڈ سمجھتا ہوں، اور ہر اس بندے کو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. کیونکہ یہ بڑی بات ہے کہ تمام انبیاء کرام نے بلا تفریق ایک ہی دعا کی تھی کہ ہم سے سب کچھ لے لیں، ہم سے نبوتیں بھی لے لیں، ہمیں صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا کر دیں. آپ کبھی اپنے آپ کو سوچا تو کریں کہ کیا فرمائش کیا تھی پہلے انبیاء کرام کی، کہ ہمیں بے شک نبوت نہ دیں لیکن اس امت میں پیدا کر دیں. کیونکہ میرا پورا اس بات پہ یقین ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی تو کوئی صحابی نہیں، جب وہ سجدے میں تھے تو نہیں اٹھا سکے، جب حضرت فاطمہ نے اٹھایا تھا تو یہ بات انہوں نے کہہ دی تھی کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میں آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو مکمل طور پر راضی کروں گا. 3 دن 3 راتیں روتے رہے تھے اور یہ کہا تھا کہ مکمل راضی کروں گا، اور میرا یہ ایمان ہے جب تک ہر امتی جنت میں چلا نہیں جائے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش ہم پہ رہے گی. تو ہمیں رحمت کے معاملے میں بے تحاشا پر امید ہونا چاہیے. اور دوسری گزارش کرتا چلوں کہ پلیز جو اللہ پاک نے ایک ماڈل دیا ہوا ہے قرآن پاک کا، اور جو اس کی ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے سیرت، پلیز اس پہ عمل کیا کریں، تب ہی ہماری نجات ہے. ورنہ تو پھر اگر ہم ان کے امت کی لسٹ سے ہی نکل جائیں گے تو پھر کیا. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جس پہ ایک تو ہے حقوق العباد کا معاملہ، اور ایک ہے حقوق اللہ کا معاملہ. حقوق اللہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. امید ہے کہ اللہ میاں ہماری ساری چیزیں اوور لک کر دیں گے. حقوق العباد کے معاملے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ پلیز ہمارے یہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل تھانوں میں آتے ہیں نا، آپ کے ہمسایوں میں لڑائی ہو گئی، کسی کا مکان کا ایشو ہے، کسی کا میاں بیوی کی جائیداد کا ایشو ہے، کسی کا میاں بیوی کے بچوں کا ایشو ہے. آپ مجھے بتائیں کہ میں یا ایس ایچ او صاحب ہیں، ہم یہاں 2 4 6 ماہ کے لیے آئے ہیں، پھر پتہ نہیں دوبارہ پوسٹنگ کب ہونی ہے. بھئی آپ جو اس گلی میں 40 سال سے رہ رہے ہیں، آپ ان کا مسئلہ کیوں نہیں 2 4 بزرگ بیٹھ کے حل کرا سکتے؟ اس مکان کا مسئلہ کیوں نہیں حل کرا سکتے؟ ان کے بچوں کا آپس میں کوئی وراثت کا ایشو ہے، یا ان کے بچوں کا آپس میں کوئی لین دین کا ایشو ہے، یا آپ کے اگر گلی محلے میں کوئی غلط آدمی ہے، گلی میں 50 گھر ہیں، محلے میں 100 گھر ہے، ایک گھر اگر کوئی نارکوٹکس بیچ رہا ہے، شراب بیچ رہا ہے، کوئی براتھل ہاؤس چلا رہا ہے، جوا کروا رہا ہے، ایک گھر، 50 گھر کہتے ہیں جی پولیس کچھ نہیں کرتی. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ مومن کی جو سب سے بڑی نشانی ہے نا،
مومن کی جو سب سے بڑی نشانی ہے کہ اگر وہ برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے. یہ مومن کی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی ہے. اور دوسرے نمبر پہ کیا ہے کہ اگر وہ اس میں اس لیول پہ طاقت نہیں ہے یا قانون کی پاسداری اس میں نہیں ہے یا لیٹ سپوز وہ کوئی ڈر گیا ہے, تو دوسرا یہ ہے کہ کسی کو کہہ دینا منہ پہ کہ بھائی یار تو غلط کام کر رہا ہے. اگر ایک بات میرا ایمان ہے کہ آپ کے 50 گھر ہیں اور ایک گھر غلط کام کرتا ہے, اگر 49 لوگ جا کے اس کو روک دیں تو وہ نہیں کرے گا. اس کو پتہ ہے کہ اب میں کدھر جاؤں گا. اب جب ہم خود اس کی پردہ پوشی کرتے ہیں نا اور امید رکھتے ہیں اس ایک سپاہی سے جو وہ ترنڈا محمد پناہ سے آیا ہوا ہے کہ وہ آپ کی گلی کو ٹھیک کر دے گا, بھائی آپ. اور تیسری کمزور ترین نشانی یہ ہے کہ یار آپ نہ روک سکتے ہیں ہاتھ سے, نہ اس کو کہہ سکتے ہیں چلے چپکے سے آ کے ہمیں تو بتا سکتے ہیں, اور اگر وہ بھی نہیں بتاتے تو وہ کمزور ترین مومن کی نشانی ہے وہ. تو پلیز ہمیں ایک تو میرا کہنے کا مقصد, یہاں آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم آپ کے بھائی ہیں. آپ کے بہت سارے پولیس کے جو کانسٹیبل, ہیڈ کانسٹیبل, اے ایس آئی, سب انسپیکٹر, ڈی ایس پی تک آپ کے بھائی بھتیجے بھانجے ہوں گے. ایک تو ہمیں آپ اپنا سمجھیں. ہمارے پاس جب شریف آدمی نہیں نہ آئیں گے تو ہمارے پاس کون آئے گا دفتر میں؟ چور, اچکے, چٹی دلال, آنا تو ہے کسی نے. تو جب میرے پاس اگر دفتر میں 6 کرسیاں پڑی ہیں اور سارے شریف لوگ آگے بیٹھے ہیں, تو پھر وہ جو معاشرے کے گندے لوگ ہیں نا وہ کہیں گے یار ان کے پاس شریف لوگوں کا آنا جانا ہو گیا, ہم ذرا سائڈ لائن ہو جائیں. کہ ہماری گلی والا یہ نہ بتا دے یار یہ تو بڑا غلط کام کرنے والا بندہ ہے. تو جب تک شریف آدمی یہی سوچتے رہے یار وہ پولیس اسٹیشن کیا جائیں, وہ ڈی ایس پی کے آفس کیا جائیں, ایس ایچ او کو کیا ملیں, لوگ کہیں گے پتہ نہیں پولیس والوں کی خیر ہے تھانے گئے سی. اپنے کانسیپٹس بدلیں. یقین کریں ہم آپ کے ٹیکسز سے تنخواہ لیتے ہیں اور آپ ہی کی انفارمیشن پہ ہم نے سٹی کو چلانا ہوتا ہے, آپ کی انفارمیشن پہ ہی ہم نے سب ڈویژن کو چلانا ہوتا ہے. تو اگر ہمیں آپ اچھی انفارمیشن دیں گے, اچھی آؤٹ پٹ ہوگی, ہمارے ساتھ آپ کا لیزون اچھا ہوگا تو ہماری ورکنگ بہت اچھی ہوگی. اور اگر ہمارے پاس انفارمیشن کی ہی کمی ہوگی, آپ ایک کار لیتے ہیں نا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار اس کا گیئر کس طرح لگانا ہے, بریک کس طرح لگانی ہے, اس میں اے سی کیسے کنٹرول کرنا ہے, اس کے ونڈوز کیسے کنٹرول کرنے ہیں, مرر کیسے کنٹرول کرنے ہیں. تو آپ 2 کروڑ کی گاڑی لے لیں, اس کا کیا فائدہ آپ کو؟ انفارمیشن جتنی اچھی آپ کے پاس ہوگی اتنا اچھا آپ کے پاس آؤٹ کم ہوگا. تو پلیز میں کمیونٹی پولیسنگ کے لیے حاضر ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے پولیسنگ کریں. اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے, ہم سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں نا. آپ ایک گھر میں آپ کے 5 بچے ہیں, آپ مجھے بتائیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں؟ آپ کے 5 بیٹے ہو سکتے ہیں, ایک بہت اچھا ہوگا, بہت تابع دار ہوگا, ایک بہت آوارہ ہوگا. تو پولیس میں آپ دیکھیں ہم کتنے سارے لوگ, کوئی ادھر کا, کوئی بہاولپور کا, کوئی ریم یار خان کا, کوئی بہاول نگر کا, کوئی ملتان کا. تو ہم بھی ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے. کوئی اچھا ہوگا, کوئی درمیانہ ہوگا, کوئی تھوڑا سا غلط ہوگا. تو ہم مل جل کے اس کی تصحیح کر لیں گے تو کیا حرج ہے کہ بس یہی کہتے رہنا. برے کو اگر آپ کہتے رہیں گے نا کہ یہ بہت برا ہے, برا, وہ آوارہ ہو جائے گا, باغی ہو جائے گا, آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا, آپ کا بیٹا بھی آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. اور آخری بات کہوں گا, پہلے ہی بہت ٹائم ہو گیا ہے, کہ پلیز اپنے بچے بچیوں کا دھیان رکھا کریں. جو کالج اسکول آپ کے بچے جاتے ہیں نا, میرے پاس بڑے مسائل آتے ہیں لوگوں کے. سارا دن باپ کماتا ہے, صبح 8 بجے سے رات 12 بجے تک. اگر اس میں میرے کہنے پہ آپ 10 منٹ نکال کے نا صرف شام کو جب گھر جایا کریں, بیٹے سے پوچھ لیا کریں کہ بیٹا آپ کس کلاس میں پڑھتے ہیں, آپ کی اسکول کی ماحول کیسا جا رہا ہے, اس کی موٹر سائیکل دیکھ لیا کریں, اس کے کپڑے دیکھ لیا کریں, اس کا موبائل دیکھ لیا کریں. آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کا بیٹا یا بیٹی کس رنگ میں جا رہے ہیں. 10 منٹ. آپ سارا دن 12 گھنٹے کس کے لیے کماتے ہیں؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی. بچوں کے لیے کماتے ہیں, تو یار ان بچوں کو 10 منٹ تو دیکھ لیا کریں. کوئی پتہ نہیں ہے, بیٹی رات کو 2 بجے پڑھ رہی ہے, ابا جی یہی سمجھ رہے ہیں, اماں جی سمجھ رہے ہیں پڑھ رہی ہے. بیٹا جی میں رات کو 12 بجے اکیڈمی جا رہا ہوں, دوستوں کے ساتھ جو ہے نا میں اسائنمنٹ بنانی ہے ادھر جا رہا ہوں. وہ بھائی رات کو 12 بجے اسائنمنٹ بنانے کا کون سا ٹائم ہے؟
میرے والد صاحب 2016 میں فوت ہوئے تو میں پولیس میں بھی بھرتی ہو گیا تھا. مسجد میں کھڑے ہو کہہ رہا ہوں کہ عشاء کے بعد وہ مجھے پوچھنے لگ جاتے تھے پوتا جی گھر نہیں آیا لو. ان پڑھ تھے, ایک جماعت بھی نہیں پڑھے ہوئے تھے, لیکن کانسیپٹ یہ تھا کہ عشاء کے بعد بچے بچی سے پوچھنا ہے کہ کدھر ہو. آپ اس کانسیپٹ کو لے لیں, آپ کے گھر میں کبھی پرابلم نہیں ہوئے گا. اور آخری گزارش یہ ہے کہ بچوں کو پلیز دین سکھائیں. ظلم کرتے ہیں آپ. میں فجر کے ٹائم اکثر مساجد میں نماز پڑھتا ہوں, 10 لوگ 8 لوگ, محلے کی آبادی 80,000 ہے, 8 لوگ فجر کے ٹائم ہیں. آپ کے بچے کو تھوڑی سی پنکھا بند ہوتا ہے, بچے کو گرمی لگ گئی جی, جہنم ہے آگے. پلیز جس والد نے اپنے بچے کو فجر کے ٹائم اٹھا لیا اس کا بچہ کبھی خراب نہیں ہو سکتا. مسجد میں مجھ سے گارنٹی لے لیں. جس والد نے اپنے ساتھ اپنے بچے کو فجر کی نماز پڑھا لی اس کا بچہ ڈی ٹریک ہو جائے, مجھ سے آ کے سب اس کا جواب لے لینا. بھئی یہ ظلم ہے کہ آپ خود اٹھ کے, پہلی بات تو خود نہیں اٹھ کے آتے. اگر خود اٹھ کے آتے ہیں, بچے 5 ہیں گھر سو رہے ہیں, اے سی چلا کے, باپ بڑا سہارے سہورے لے کے مسجد تک پہنچ رہا ہے, 5 نوجوان بچے آرام سے مسجد بیٹھے, گھر اے سی چلا کے بیٹھے. بھئی آپ ان کے ساتھ مخلص ہی نہیں ہیں. آپ ان کی آخرت کے بارے میں اگر ان کے ساتھ مخلص نہیں ہے تو دنیا کے بارے میں کبھی بھی نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو, میرے سمیت ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق فرمائے. اللہ تعالیٰ اس جو یہ ادارہ ہے اس میں بہت خیر و برکت فرمائے. اس کے ادارے کے جو بانیان ہیں اور اس ادارے میں جو اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں, آپ سب کے گھروں میں رزق کثیر عطا فرمائے. آپ کے اولاد کو اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اور آپ کے لیے باعث عزت اور قیامت والے دن آپ کے لیے باعث نجات بنائے. اللہ تعالیٰ یہ جو کلمات ہیں مسجد میں سب کے قبول کرے, اور جو میں نے گزارشات کی ہیں ان پہ ضرور غور کیجیے گا. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. السلام علیکم.